بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ اور آپ میرا یوٹیوب چینل ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج جس قدر افسوس اور ماتم کیا جائے کم ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ پشاور میں پیش آیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پشاور کی جامعہ مسجد میں نماز ظہر کے وقت، عین اس وقت جب نمازی نماز کے فرض کے ادائیگی میں مصروف تھے، اسی لمحے خوفناک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید ہو گئے اور کہیں زیادہ اس سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان میں بیشتر افراد کی تعداد تو ان کا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کی مسجد تھی، لیکن وہاں بہت سے سائلین بھی آئے ہوتے ہیں اور گرد و نواح کے جو سرکاری دفاتر ہیں، وہاں شہر کے وسط میں جو ہے اندرون شہر جسے کہا جاتا ہے، وہاں خوفناک جو ہے دھماکہ ہوا تھا جس میں 100 سے زائد نمازی شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، اب جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ پھر ایک مرتبہ یونیفارم فورس ٹارگٹ کی گئی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ بات اہم یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے وہ نہایت حساس مقام پر واقع ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے، پولیس لائنز ہیں، آئی جی کا دفتر ہے، چیف سیکرٹری کے دفاتر ہے، کیبنٹ ڈویژن ہے۔ یہ ناظرین سب سے حساس علاقہ ہے صوبائی دارالحکومت کا، اور خیبر کا وہ علاقہ جسے ریڈ الرٹ ایریا جو ہوتا ہے نا، اس میں شمار ہے، اور اس کے بالکل بالمقابل یعنی سڑک کے دوسری جانب جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، پل کانٹیننٹل ہے، اور اس طرف جو ہے وہ قلعہ ہے، اور یہ جو آج کل فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر ہے قلعہ بالا حصار، وہ اس طرح کے مقام پر، ادھر ہائی کورٹ ہے، اسمبلی ہے، ایسے مقام پر، ایسے حساس مقام پر یہ جو ہے خودکش حملہ ہونا، جو کہا جا رہا ہے خودکش حملہ ہے، بعد میں پتہ لگے گا بھی حقائق تو فوری طور پہ سامنے نہیں آئے۔ ناظرین، میں جیسے ہی واقعے کی اطلاع ملی اسی وقت اسی لمحات میں نے یہ تفصیلات حاصل کی ہیں، اور تفصیلات جو ہیں وہ بہت عجیب طرز کی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، یہ سانحہ پیش آیا ہے، وہاں عام شخص کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ خودکش حملہ ہے تو حملہ آور جو ہے وہ وہاں کسی جیکٹ کے ساتھ گیا ہوگا، بارودی جیکٹ اس نے پہنی ہوگی، یا ہاتھ میں اس نے کوئی بم پکڑا ہوگا، جو بھی سلسلہ تھا، یہ بارود لے کے اور وہ پولیس لائنز جیسے حساس مقام تک پہنچ جانا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس سے پہلے بھی معاملات ہوئے پشاور میں، تو ابھی سی ٹی ڈی مرکز جو تھا وہاں ایک واقعہ ہوا، کوہاٹ میں ہوا، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا، ٹانک میں ہوا۔ اس طرح کے واقعات آئے روز ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ دراندازی ہے اور سرحد پار سے ہونے والے واقعات ہیں۔ ابھی 2-3 روز قبل جو ہے وہ ہمارے افواج پاکستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن جو ہے اس میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک خودکش حملہ آوروں کا پکڑا گیا ہے، اور ان میں ناظرین عمر نامی شخص جو ہے، اس کے انکشافات اگر آپ تک پہنچے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر خوفناک تھا وہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک، اور اگر وہ بریک نہ ہوتا تو شاید یہ حملے جو آج جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ خیبر کے ساتھ ساتھ پنجاب خدا نخواستہ یا بلوچستان یا سندھ تک باقی صوبوں میں پھیل سکتے تھے واقعات جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں۔ اچھا، پھر ان سے جو ہیں تصدیق بھی ہوئی ہے کہ سرحد پار سے آئے ہیں۔ وہ اس طرح تصدیق ہوئی کہ ان کے پاس سے افغانستان کی جو سمز ہیں، موبائل سمز اور دیگر ایسوسریز جو ہیں، وہ بڑے پیمانے پر ان کے انکشاف کے بعد جو ہے پولیس نے اور فوج نے برآمد کی ہیں۔ اب قانون نافذ کرنے والے ادارے، بالخصوص سی ٹی ڈی جو ہے، جو محض اس مقصد کے تحت بنائی گئی ہے کہ وہ دہشت گردی کے واقعات جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو قابو کرتی ہے، ان کی طرف سے ناظرین یہ جو ابھی ایک نیوز کانفرنس کی گئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے جو نیٹ ورک بریک کیا ہے، اس کے تانے بانے سارے کے سارے افغانستان سے ملتے تھے۔ پاکستان گورنمنٹ کئی بار احتجاج بھی کر چکی ہے افغان حکومت سے، طالبان حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے یہ احتجاج جاری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں دراندازی جو بند کی جائے۔ لیکن ناظرین، اس میں نہ صرف یہ ختم تو خیر کہاں ہونی تھی، اس میں کمی بھی نہیں آئی، اور واقعات جو ہے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ان میں ایک خاص پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ یونیفارم فورس ہے، یعنی یونیفارم فورس سے مراد یہ ہے کہ کبھی پولیس ٹارگٹ ہے، کبھی فوج ہے، کبھی رینجرز ہے، اب ایف سی ٹارگٹ 2-3 مرتبہ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو معاملات ہیں، اب ان کا جو دائرہ کار تھا، تسلسل تھا، وہ قبائلی علاقہ جات میں بھی بڑھ گیا ہے۔ وہاں قبائلی علاقہ جات میں بے تحاشا جو واقعات ہوئے ہیں، اوپر تلے واقعات ہوئے ہیں، اور ان میں کئی جانیں جو ہیں ضائع ہوئی ہیں، اور ہمارے پولیس شہدا اور افواج پاکستان کے اہلکار یا افسران جو ہیں وہ انہوں نے جان کا نذرانہ جو پیش کیا ہے۔ تو یہ ناظرین جو معاملہ ہے نا، اچھا، اس کی سگنیفیکنس آج والے واقعے کے تو ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ
ابھی جو اطلاع آئی تھی کہ وہ عرب امارات کے جو صدر ہیں، جو امیر ہیں، امیر عرب امارات محمد بن زید السلطان جو ہیں، وہ تشریف لا رہے تھے پاکستان کے دورے پہ، کیونکہ اس سانحے سے، اس پشاور کے جو سانحہ ہے اس کے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز والا، اس سے 2 گھنٹے پہلے انہوں نے جو ہے وہ یہ ختم کر دیا تھا، اپنا دورہ جو ہے اس کی منسوخی کا اعلان کیا تھا۔ لیکن ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ عین اس وقت پہ جب وہ ایک غیر ملکی مہمان آ رہا ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی بھاری انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہ اب بھی چاہتے ہیں، ویسے عرب امارات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری یہ بہت بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ پاکستان میں ہم شروع کر رہے ہیں، تو عین اس وقت کا انتخاب کیا گیا۔ پھر اس کے وہ تو دورہ تو منسوخ کر دیا انہوں نے، یا ملتوی کر دے، یا تاخیر کا شکار ہوگا، جو بھی اسے نام دے لیں، لیکن وہ دورے پر نہیں تشریف لائے۔ لیکن اس کے وجوہات تو خیر ایران میں جو واقعات ہوئے ہیں اوپر تلے، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے خدا نخواستہ کہ پاکستان یا عرب امارات جو ہے وہ ان دھماکوں میں ملوث ہو سکتا ہے، یا ان پہ الزام تراشی جو ہے ہو سکتی تھی، تو شاید اس تناظر میں ہوگا۔ لیکن ناظرین یہ بات بڑی زبردست ہے کہ جن لوگوں نے اس سانحے کا تانا بانا بنا تھا، ظاہر ہے آج تو سانحہ نہیں فائنل ہوا نا، یہ جو اگر خودکش حملہ ہے تب بھی، یا بم پلیس بم بلاسٹ ہے، یا کریکر پھینکے گئے ہیں، یا دستی بموں کا حملہ ہے، جو بھی حملہ اس کا نام دیں، یہ دہشت گردی جو ہے اس کا پلان تو کچھ عرصے پہلے ہی ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ پلان بھی شاید اس کے ساتھ ہی ہوا تھا کہ دیکھیں جی ایک عرب مہمان جو ہے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین لگتا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کی ترقی یا پاکستان میں امن و امان کا قیام جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ افغانستان سے دراندازی، ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے دراندازی، دیکھیں نا 2 اطراف میں جو ہے نا یہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں، جو لوگ جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں سے دراندازی ہوتی ہے، جب میں خارجہ بھی، ہمارا وزارت خارجہ بھی یہ کہہ رہی ہے، تو اب درمیان میں پاکستان ہے، تو ادھر سے بھی بڑا آسان ہے، اس طرف سے آئیں یا اس طرف سے آئیں۔ بلوچستان میں جو ہو رہا تھا اب وہ خیبر میں جو ہے نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ناظرین یہ جو معاملات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بڑے عرصے سے ہمارے یہ خیالات تھے، اور اب بھی ہماری یہ شکایات عام ہیں کہ یہ افغانستان سے یا بھارت سے جو ہے، انڈیا سے بہت ہمارے دشمن جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے جو گروپ ہیں، گروہ ہیں، نیٹ ورک ہیں، ان کو پال رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ کبھی نہ کبھی رونما ہو جاتا ہے۔ اب آج ہمارے وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ اینگل تو ایک ٹھیک ہے کہ جی عرب امارات کے سربراہ آ رہے تھے یہاں۔ دوسرا اہم پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھیں نا کہ اب ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، پنجاب اور خیبر کی اسمبلیاں جو ہیں ان سے نگران حکومتیں جب سے قائم ہوئی ہیں، تو اس وقت سے وہ الیکشن ہونے والے ہیں، جنرل الیکشن کا دورہ ہے، اس کا اعلان بھی 2023 میں ہو چکا ہے کہ 2023 میں ہونا قرار پائے ہیں۔ تو ناظرین ایسی صورتحال میں الیکشن سے پہلے جو ہے یہ امن و امان خراب کرنا، یہ مذموم مقاصد لگتے ہیں۔ اور اب گفتگو بعض سمت سے یہ بھی آ رہی ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ سیاسی طور پر عہدے میں اس طرح کام پیدا کرنے کے لیے گوریلا جنگ تک ہم جا سکتے ہیں۔ یہ گوریلا جنگ کیا ہے؟ عجیب طرح کی صورتحال ہے کہ گوریلا جنگ اگر ہوگی مطلب بدامنی کے لیے، یہ سول وار ایک ہوتی ہے اور ایک یہ گوریلا جنگ۔ اب یہ گوریلا جنگ جو ہے اگر خدا نہ کرے ہم پاکستان تو معاشی طور پہ پہلے ہی بڑا پریشان ہے، تو اس طرح کی کسی قسم کی وار جو ہے وہ پراکسی وار ہے یا سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، جو بھی ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کوئی ایسی ٹھوس حکمت عملی اپنائیں جس سے یہ جو معاملات دہشت گردی نے جو سر اٹھایا ہے اس کو ہم کچل سکیں۔ ایک اور امتحان جو ہے نگران حکومتوں کے لیے ہے۔ دیکھیں نا خیبر کی نگران حکومت کو ایک عجیب پیغام دیا گیا ہے اس دھماکے کے ذریعے۔ اس سے پہلے جو دھماکہ ہوا تھا وہ تو حکومت قائم تھی محمود خان صاحب کی، اور وہ جو رسالدار بازار کا تھا دھماکا، وہ سانحہ جو تھا مسجد میں وہ بڑا خطرناک تھا، کئی نمازی شہید ہوئے، 100 سے زائد غالباً۔ اس کا بھی ابھی تک نہیں پتہ لگا ہے کیا معاملہ تھا، اس کے بھی جو ہے نا وہ کوئی نتائج مثبت نہیں آئے تفتیش کے، جو کہا گیا تھا کہ جی فلاں گروپ ہے فلاں گروہ ہے، ہو سکتا ہے وہ ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن یہ جو ہے نگران حکومت کے قیام کے بعد ہونے والا جو سانحہ ہے، اور پرٹیکولرلی ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں، اور عین اس وقت پہ جب انتخابات کا دورہ ہے اور عرب امارات کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے تھے، تو یہ وقت کا انتخاب، حکومت کا انتخاب، جگہ کا، مقام کا انتخاب جو ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں اتنے سگنیفیکنٹ ہیں، اور ان سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تفتیش کرنی چاہیے۔ اور ان میں سے ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ہم لوگ تفتیش کرتے ہیں
تو نیٹ ورک یک طرفہ ہی جو ہے وہ خبر چلا دی جاتی ہے، میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں خبریں جو ہیں. یہ واقعتاً قوم کو، عوام کو، ہماری جو ہے پاکستانی قوم، اہل پاکستان جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، اور ایسا اعتماد میں لیا جائے کہ پتہ لگے کہ واقعی یہ واقعہ جو ہے وہ لوگ اس پہ یقین بھی کر لیں کہ اب یہ جو سانحہ ہے محض بیان بازی سے جی وہ آئی جی کا اسٹیٹمنٹ علیحدہ آ گیا، پرائم منسٹر کا، چیف منسٹر کا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے اور میری یہ گزارش بھی ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں یہ اپنی توانائیاں اور اپنی فورسز اور اپنے جو بھی اختیارات ہیں ان کو مجتمع کر کے جو ہے وہ کوئی ٹھوس پالیسی بنائیں. اب وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھے ان کی کئی شقیں ایسی ہیں جن پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اب ان شقوں کو اثر نہ کرنا چاہیے. خاص کر میری گزارش وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب، ان سے ہے کہ وہ ذرا پرانی فائل کو نکالیں اور وہ جو ABC جتنے پلان بنے تھے، وہ یہ عمران خان صاحب والے نہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے قتل کروانے کے لیے جو ہے نا وہ ABC پلان بنے ہیں. خیر اس کے بھی جو ہے وہ میں نے کل پرسوں بھی گزارش کی تھی کہ خدا را اس پہ بھی کوئی جو ہے وہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، اور اس سے پہلے کہ واقعات کی جو ہے تفتیش ہو یا تحقیق ہو، یہ اس کے تصدیق ہونا ضروری ہے کہ جو الزام عمران خان صاحب نے لگایا ہے. اب بات دوسری طرف نکل جائے گی. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا سنگین اور سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے. جو عمران خان صاحب وہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور ریسنٹ پاسٹ میں پرائم منسٹرشپ سے علیحدہ ہوئے ہیں. ان کی جماعت جو ہے ایک بڑی مقبول عام جماعت ہے، وہ خود بڑے پاپولر ہیں، بڑے فیم انہوں نے حاصل کیا ہے. تو ایسے شخص کی زبان سے جب یہ باتیں نکلتی ہیں تو اس کے حقائق تک، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ٹروتھ کمیشن بنائیں. اور اس سے بڑھ کے جو ہے یہ دہشت گردی کا عنصر روکنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، وفاقی اور صوبائی حکومتیں، قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے اور جتنے فریقین متعلقین ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی توانائیاں یکجا کر کے، جو مجتمع کر کے، اور پھر کوئی پالیسی وضع کریں. میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو نیشنل ایکشن پلان دیا تھا یہ بڑا زبردست تھا، اور اگر شہباز شریف صاحب تھوڑی سی زحمت کریں اور وزیر داخلہ صاحب کو ساتھ ملا کے اس پلان کو اثر و زندہ کریں، اور بالخصوص جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کے ماہرین کی خدمات لی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ دہشت گردی کنٹرول ہو سکتی ہے. کیونکہ معیشت کی تباہی جو ہے، جو بحرانی کیفیت ہے معاشی طور پہ، ہم اس سے نبرد آزما نہیں ہو پا رہے. ابھی پیٹرولیم جو ہے کل دیکھیں 35 روپے فی لیٹر بڑھ گیا. ڈالر کا جو اونچی اڑان والا معاملہ تھا وہ نیچے نہیں آ پا رہا. سونے کے ریٹ بڑھ گئے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں کمزور کرنے کے لیے ایک اور جو انجیکشن دیا جا رہا ہے یہ دہشت گردی والا، خدا را اس پہ تو کوئی کنٹرول کر لیں. اور اس کو جب تک ہم صحیح نہیں کریں گے، اگر ہمارا معیشت پہلے ہی تباہ ہے، ہم بہت سے ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ پہلے ہی پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ ہمیں تذبذب کا شکار ہیں، بلکہ کہ وہ ہمیں امداد یا ہماری اس وقت جو سیلاب کے بعد کی صورتحال تھی اس میں مدد کرنے سے کترا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پالیسی بدلنے ہوئی. دیکھیں 9 تاریخ کو، اب 9 فروری یعنی ایک ہفتے بعد جو ہے، 10 دن بعد IMF کا مشن آ رہا ہے، اور نواں جائزہ جو مشن ہے وہ اس کے آمد سے پہلے اس طرح کے اگر انریسٹ کے واقعات شروع ہو گئے اور جو عرب امارات کے امیر آ رہے تھے وہ نہیں آ پائے، تو اور ہماری طرف کون متوجہ ہوگا. تو ناظرین میری گزارش یہ ہے کہ تمام ادارے، متعلقہ محکمے اور افراد اور قوم پوری کی پوری اس دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، اور سیسا پلائی دیوار جو کہتے ہیں نا اس انداز کا معاملہ ہونا چاہیے. تب کوئی اچھے مثبت نتائج جو ہیں اور اثرات بہتر ہوں گے، تب ہماری جان چھوٹے گی دہشت گردی سے. دیکھیں ابھی خیبر پختونخوا، بلوچستان جو ہے اس میں لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. خدا نہ کرے کہ سندھ اور پنجاب میں بھی ایسا معاملہ شروع ہوتا ہے تو کتنا خطرناک ہوگا. تو ہم اس سے پہلے کہ یہ ناسور اور یہ مذموم مقاصد کے جو اثرات ہیں وہ دور تک پھیلے، ہمیں ان کو قابو کر لینا چاہیے. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.